بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں مصور چودھری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی قال۔ یہ حدیث قدسی ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے اللہ رب العالمین سے روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی دونوں کو لکھ دیا ہے۔ مطلب کہ نیکی، اچھائی اور برائی کو لکھنے کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، اسی طرح یہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ ثم بین ذلک، پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتب اللہ عندہ حسنۃ کاملۃ۔ آپ نے فرمایا اگر کسی شخص نے نیکی کا ارادہ کیا ہے لیکن وہ نیکی کر نہیں سکا، کوئی عذر لاحق ہو گیا، کوئی وجہ بن گئی، اور اس وجہ سے اس کام پر، اس اپنے ارادے پر وہ عمل نہیں کر سکا، تو ارادے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ کتب اللہ عندہ حسنۃ کاملۃ، ایک مکمل نیکی ایسے شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے جو ارادہ کرتا ہے لیکن کام کر نہیں پاتا۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، اور اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا اور پھر وہ نیکی کر گزرا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اِلیٰ 700 ضِعْفٍ اِلیٰ اضعاف کثیرہ۔ 10 نیکیوں سے اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو، اس کے اجر کو، اس کی نیکی کو 700 نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور اگر انسان کا خلوص، محبت اور جذبہ اس سے بھی زیادہ ہو تو ان نیکیوں کو 700 گنا سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی زبردست اور بڑی ہی پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی برے کام کا ارادہ کیا، کسی برائی کا ارادہ کیا، لیکن پھر وہ اس برائی پر عمل نہیں کر سکا، اس کو اختیار نہیں کیا، کوئی عذر، کوئی وجہ درپیش ہوئی اور وہ برائی نہیں کر سکا، تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ بندے کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَامِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اگر کسی شخص نے یہ ارادہ بھی کر لیا برائی کرنے کا اور پھر اس پر عمل بھی کر گزرا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ صرف اس کی ایک برائی لکھتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات ثابت سمجھ میں آتی ہے اور ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر کتنا رحیم و کریم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرے اور اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا ایک سلسلہ وہ زیادہ بڑھتا چلا جائے تاکہ وہ بندے کو بخش دیں اور اس کو جنت کے اندر پہنچا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اگر بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کو 10 سے 700 اور پھر 700 سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، جبکہ برائی کا ارادہ کیا اور برائی کی ہی نہیں تب بھی ایک نیکی مل جاتی ہے، اور اگر برائی کی تو پھر اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک برائی لکھ دی جاتی ہے۔ دیکھیں کہ نیکیاں بڑھتی ہیں لیکن برائیاں جو ہیں یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں برائیوں کو بھی اسی طرح زیادہ بڑھا دوں گا، بلکہ برائی کے بارے میں یہ فرمایا کہ برائی صرف ایک ہی لکھی جائے گی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس چیز کا اور کوئی دوسرا نام نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندے سے پیار ہے، یہ اللہ کا بندے سے وہ محبت اور پیار کا سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے بندے کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان رحمتی وسعت علی غضبی،
اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر چھا جاتی ہے یا میرے غصے سے بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ تو انسان جتنا بھی گنہگار ہوتا ہے اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والی ذات ہے۔ یہ اس کے لائق ہے، یہ اس کا اختیار ہے کہ بندے کے سب گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن بندے کو نا امید نہیں ہونا اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی۔ جب بھی بندہ یہ سمجھے کہ اس نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں تو امید کا دامن تھام کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر وہ گڑ گڑائے گا، اپنے گناہ کی معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس حدیث کے حوالے سے ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ۔ ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے پیسے کو، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جس طرح انہوں نے ایک دانہ اللہ کے راستے میں یا 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کے برابر ہے۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں، حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانہ جب زمین میں پھینکا جاتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، گندم کی 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور پھر ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو وہ 100 سے بھی زیادہ دانے رکھ سکتے ہیں، ان کو بڑھا سکتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کا علم بہت ہی وسیع ہے۔ اس آیت اور اس حدیث کے اندر بہت ہی گہرا کمبینیشن ہے، بلکہ دونوں ایک ہی موضوع کے اوپر گفتگو کر رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بندے کی نیکی کو اللہ تعالیٰ 700 اور پھر 700 سے بھی زیادہ درجوں تک بڑھا دیتا ہے اگر انسان اللہ تعالیٰ سے بڑی امید کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ نیکی کا طلبگار ہو اور نیکی اختیار کرتا ہے۔ ان احادیث اور آیات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی زندگی کے اندر جتنے بھی مسائل اور مشکلات آئیں اس سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جو بندہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے آسانیاں عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے راستہ مہیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے یہ ایک آیت اور، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، راستہ مہیا کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور استغفار اور ان چیزوں کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال کے اندر یہ چیزیں انسان کی زبان میں، اس کی ذہن میں، اس کی فکر میں، اس کی سوچ میں ہونی چاہیے۔ اگر اس کو کوئی نعمت مل رہی ہے تو اس پر شکر ادا کرے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف ملی ہے یا کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوا ہے تو تب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔